آج کے درس میں ہم سیکھیں گے کہ اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی کتنی اقسام ہیں۔ اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی بعض اہل صرف کے نزدیک، جن میں صاحب علم الصیغہ بھی ہیں، 4 قسمیں ہیں: صحیح، محموز، مضاعف اور معطل۔ یہ فعل کی تیسری تقسیم ہے۔ علم الصیغہ کے اعتبار سے فعل کی پہلی تقسیم زمانہ و معنی کے اعتبار سے، دوسری تقسیم تعداد حروف کے اعتبار سے، اور تیسری تقسیم اقسام حروف کے اعتبار سے۔ پہلی دونوں قسموں کا بیان کل کے لیکچر میں ہو چکا۔ آج کے لیکچر میں صرف ہم اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی ان 4 قسموں کے حوالہ سے باتیں کریں گے۔ نمبر 1، اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی پہلی قسم ہے صحیح۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ صرفیوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں، یعنی فا، عین، لام کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ، حرف علت اور 2 حرف ہم جنس نہ ہوں۔ حمزہ، حرف علت اور 2 حرف ہم جنس نہ ہوں، اسے صحیح کہا جاتا ہے۔ جیسے ضرب، سمیع، نصر، اکرم، یہ اس کی ساری مثالیں ہیں۔ صرف، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ قاتل، یہ بھی صحیح کی مثال ہے۔ تقابل، یہ بھی صحیح کی مثال ہے۔ تو یہ ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے صحیح کی پیش کی کہ ان کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ حمزہ آتا ہے، نہ حرف علت آتا ہے، اور نہ 2 حرف ہم جنس آتے ہیں، اس وجہ سے اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اکرمہ میں حمزہ تو ہے تو میں نے اس کو صحیح کہا، قاتلہ میں بھی الف ہے کاف کے بعد، میں نے اس کو صحیح کہا۔ اسی طرح یضرب میں حرف علت ہے، میں نے اس کو صحیح کہا۔ اسی طرح ینصر میں حرف علت ہے یا، میں نے اس کو صحیح کہا۔ تسمع میں تا، سین، میم، عین، یسمع میں یا حرف علت ہے، میں نے اس کو صحیح کہا۔ اسمع میں حمزہ ہے، میں نے اس کو صحیح کہا۔ تو بتائیے کہ یہ صحیح کیسے ہوئے، حالانکہ ان کے اندر حرف علت بھی آتا ہے، حمزہ بھی آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے کہا ہے، آپ صحیح پر ایک مرتبہ پھر صحیح کی تعریف پر ایک مرتبہ پھر غور کریں گے تو آپ کو بات ساری سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کہا ہے کہ صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا، عین، لام یعنی حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حمزہ نہ ہو۔ اکرمہ میں حمزہ ہے مگر حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ کاف، را، میم یہ حروف اصلیہ ہیں اور حمزہ یہ زائدہ ہے، اس وجہ سے یہ صحیح ہے۔ یضرب، اگرچہ یا آئی ہوئی ہے، آپ اس کو حرف علت کہہ دیں فی الوقت، مگر یہ حرف علت کے طور پر یہاں نہیں ہے، یہ علامت مضارع کے طور پر ہے، اور میرا مقصد وہ یہ ہے کہ صحیح اسے کہا جا سکتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ ہو۔ یضرب میں ضاد، را، با حروف اصلیہ ہیں اور یا حروف اصلیہ کے مقابلے میں بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ علامت مضارع کے طور پر زائد ہے۔ اس لیے یہ اعتراض باقی نہ رہا، اب بات سامنے ہو گئی، واضح ہو گئی، اظہر من الشمس ہو گئی کہ صحیح وہ کلمہ کہلاتا ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں 3 چیزیں نہ ہوں۔ نمبر 1، حمزہ نہ ہو۔ نمبر 2، حرف علت نہ ہو۔ نمبر 3، 2 حرف ہم جنس نہ ہوں۔ آگے میں اس سے پہلے کہ شروع کروں، میں صحیح کی تعریف سے ہی آپ کو اقسام حروف کی 4 قسموں کی تعریف پیش کر دیتا ہوں۔ جس بچے کو صحیح کی تعریف سمجھ آ جائے گی وہ بآسانی آگے 3 قسموں کی تعریف بھی کر سکتا ہے۔ مثلا میں نے کہا کہ صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حمزہ نہ ہو۔ اگر حروف اصلیہ کے مقابلے میں حمزہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟
ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے، صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حمزہ نہ ہو۔ حمزہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اسے محموز کہتے ہیں۔ اچھا، پھر محموز کی تعریف ہمیں سمجھ آ گئی، گویا کہ محموز وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حمزہ آ جائے۔ اچھا، پھر اگر دو حرف ہم جنس ہوں، صحیح وہ کلمہ ہے جس کے مقابلے میں حروف اصلیہ کے مقابلے میں دو حرف ہم جنس نہ ہوں، مگر اگر آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ مضاف بن جائے گا۔ دو حرف ہم جنس آنے کی وجہ سے وہ مضاف بن جائے گا۔ صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو۔ تو اگر حرف علت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ معطل بن جائے گا۔ گویا کہ صحیح کی تعریف کے اندر ہی ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ صحیح، ایک مرتبہ پھر میں بات کو دہرانا چاہتا ہوں، جس بچے کو صحیح کی تعریف سمجھ میں آ گئی وہ بچہ آگے ان تینوں کی تعریف کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ صحیح وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، اگر ہو تو وہ معطل ہوتا ہے۔ دو حرف ہم جنس نہ ہوں، اگر ہوں تو وہ مضاف ہوتا ہے۔ حمزہ نہ ہو، اگر حمزہ ہو تو وہ محموز ہوتا ہے۔ لہٰذا صحیح کی تعریف سے ہی ان تینوں کی بھی ہمیں سمجھ آ گئی، مگر میں پھر بھی الگ الگ بھی ان کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اب صحیح کو سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں ہم محموز میں۔ محموز کسے کہتے ہیں؟ محموز وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو، جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو۔ محموز کی پھر آگے تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک محموز الفا، نمبر دو محموز العین، نمبر تین محموز اللام۔ اب محموز الفا، اس کی مثال کیا ہوگی؟ آمارا، آمارا، کہ آمارا کے شروع میں فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے، اس کو کہتے ہیں آمارا۔ اسی طرح محموز العین، آمارا کی ایک مثال اور بھی آ سکتی ہے، آخذہ۔ اس کی ایک مثال اور بھی آ سکتی ہے، آکلا۔ اس کی ایک مثال اور بھی آ سکتی ہے، آسارا۔ یہ بے شمار مثالیں طالب علم اپنے طور پر غور و فکر کر کے نکال سکتے ہیں کہ چار مثالیں تو محموز الفا کی میں نے دے دیں کہ آمارا، آکلا، آخذہ، آسارا، یہ ساری مثالیں محموز الفا کی ہیں جس کے فا کلمہ میں حمزہ ہو۔ ایک بات میں اور بھی یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں بچوں کے سامنے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ یہ الف زبر آ ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، جیسے حروف تہجی میں الف، با، تا۔ اب یہ الف ہے، مگر یاد رکھو جب الف پر حرکات ثلاثہ داخل ہو جاتی ہیں، یعنی زبر، زیر، پیش، تو وہ الف الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب ہم آمارا کے سپیلنگ کریں گے، اس کو ہم جوڑیں گے تو اس کو ہم یوں نہیں کہیں گے الف زبر آ، میم زبر ما، را زبر را، یوں نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے حمزہ زبر آ، میم زبر ما، را زبر را، آمارا۔ حمزہ زبر آ، کاف زبر کا، لام زبر لا، آکالا۔ تو گویا کہ الف اس وقت تک الف رہتا ہے جب وہ اس کے اوپر کوئی حرکات ثلاثہ داخل نہیں ہوتی، مگر جب اس پر حرکات ثلاثہ یعنی زبر، زیر، پیش یا تنوین داخل ہو جاتی، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں، تو پھر اس کے بعد وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے یہ آمارا کے شروع میں جو جسے آپ الف کہتے ہیں سادہ لفظوں میں، یہ الف نہیں ہے، اب یہ حمزہ ہے۔ اس وجہ سے فا کلمہ میں جب حمزہ آ جاتا ہے تو اس کو محموز الفا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت محموز کی دوسری قسم، اسے کہا جاتا ہے محموز العین، جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ آ جائے اسے محموز العین کہتے ہیں۔ جیسے سآلا، سآلا، سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ سآلا، اب سین فا کلمہ ہے، حمزہ عین کلمہ کے مقابلہ میں ہے، اور لام لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے۔ گویا کہ ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ سآلا محموز العین ٹھہرا۔ اس کے بعد آتا ہے محموز اللام، جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو۔ الفاظ سے ہی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ محموز الفا، جس کے فا کلمہ میں حمزہ دیا گیا ہو، محموز العین، جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ دیا گیا ہو، محموز اللام،
جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ جائے وہ محموز اللام ہے، جیسے قارا، 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 جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب اقرا کے شروع میں تو شروع میں بھی حمزہ آ گیا، آخر میں بھی حمزہ آ گیا، تو وہ دو حمزے ہو گئے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی بات آ سکتی ہے کہ اقرا، اقرا کے شروع میں جو دو حمزے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اقرا کے شروع میں دو حمزے، یہ پہلا حمزہ حمزہ زائد ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ تو حمزہ وصلی ہے، امر والا ہے، امر حاضر معروف والا، تو اصل میں کاف را حمزہ یہ حروف اصلیہ ہے، یہ تو امر والا حمزہ ہے، ایک ہی حمزہ ہے جو حروف اصلیہ کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور وہ ہے لام کلمہ کے مقابلے میں، اس لیے اس کو کہتے ہیں محموز اللام۔ اب ہم نے محموز کی تینوں قسموں کو بھی تفصیل سے پڑھ لیا اور بما امثلہ پڑھ لیا، مثالوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج کے درس کا آخری سوال کہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ معطل کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج کے درس میں مضاف، مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں دو حرف ہم جنس آ جائیں، دو حرف ہم جنس، ایک جنس کے دو حرف آ جائیں، اسے مضاف کہا جاتا ہے۔ اب مضاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 مضاف ثلاثی، نمبر 2 مضاف رباعی۔ اب مضاف ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس کا عین و لام کلمہ، عین و لام کلمہ، عین اور لام کلمہ ایک جنس کا ہو، جیسے مادادا۔ اب دیکھیں یہ فا کلمہ ہے، یہ دال اول جو ہے یہ عین کلمہ کے مقابلے میں ہے، یہ دال ثانی لام کلمہ کے مقابلہ میں۔ اب گویا کہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دیکھیں دال دال، یہ عین کلمہ یہ لام کلمہ، جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں دو حرف ہم جنس آ جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے مضاف ثلاثی۔ مادادا، مادادا سے مدہ، پھر ہم اس کو مدہ پڑھ دیتے ہیں۔ فرا، یہ بھی مضاف ثلاثی کی مثال ہے، فرا، مدہ، یہ ساری کی ساری مضاف ثلاثی کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح مضاف رباعی، اس کی تعریف سمجھنے میں بچوں کو تھوڑی سی دقت ہوتی، پریشانی ہوتی، مگر میں آپ کے سامنے سادہ لفظوں میں، سب سے پہلے تو آپ رباعی سمجھیں نا کہ رباعی میں ہوتا کیا ہے؟ 3 حروف اصلی فا، عین اور لام۔ اس کے بعد ہم رباعی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک لام کا اضافہ اور کر دیتے ہیں، تو پھر وہ رباعی بن جاتا ہے، فا، عین، لام اول، لام ثانی۔ اب یہ رباعی بن گیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں رباعی سمجھ میں آ گیا۔ اب رباعی کو سمجھنے کے بعد اب سمجھیں مضاف رباعی کیا ہوگا۔ تو مضاف رباعی یہ ہوتا ہے کہ جس کے وہ کلمہ جس کے فا و لام اول، عین اور لام ثانی، فا و لام اول، عین اور لام ثانی ایک جنس کے ہوں، انہیں کہا جاتا ہے مضاف رباعی۔ مثال کے طور پر زل، زالا، اب یہ مضاف رباعی ہے۔ اب یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ اس کا یہ تعین کریں کہ اس کا فا کون کلمہ ہے، لام کون کلمہ ہے، عین کون سا کلمہ ہے، فا لام اول کون ہے، لام ثانی کون ہے، پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کی یہ زا جو پہلی زا ہے یہ فا کلمہ ہے، ٹھیک، یہ لام جو ہے یہ عین کلمہ ہے، یہ زا جو ہے یہ لام اول ہے، اور یہ لام جو ہے یہ لام ثانی ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ اس کو تعریف کیا سمجھیں، اس کو دیکھ کر جس کا فا اور لام اول، عین اور لام ثانی، جس کا فا اور لام اول، عین اور لام ثانی ایک جنس کے ہو جائیں، اسے کہا جاتا ہے مضاعف رباعی۔ اسی طرح اس کی ایک مثال اور بھی ہے، سر، سارا، سر، سارا۔ اب یہ فا اور لام اول، عین اور لام ثانی یہ ایک جنس کا ہے، اس وجہ سے یہ بھی مضاف رباعی ہے۔ اسی طرح حس، حصل، حق،
حس حصل حق، ہا زبر سواد حس، پھر ہا پھر سواد، فا اور لام اول، عین اور لام ثانی دونوں ایک جنس کے ہیں، اس اعتبار سے یہ مضاف رباعی ہوا۔ تو گویا کہ اس کی 4 مثالیں میں نے آپ کے سامنے 3 سے 4 مثالیں دیں، زلزلہ، سرسرہ، وسوسہ، وہ بھی مضاف رباعی ہے، وسوسہ، واو زبر سین وس، واو زبر واس، سین زبر سا، وسوسہ، زلزلہ، سرسرہ، وسوسہ۔ تو یہ سارے کے سارے مضاف کی مثالیں ہیں۔ تو گویا کہ اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا، صحیح کی تعریف، صحیح کے بعد محموز کی تعریف، محموز کے بعد مضاف کی تعریف، اور ان کی نیچے اقسام بما امثلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ طلباء اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔